बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो में हम एक ऐसी बुत परस्त, काफिर, मगरूर और शाही औरत के बारे में जानेंगे जिसे एक मुसलमान और अल्लाह के नेक बंदे से इश्क हो जाता है और अल्लाह को उसका इश्क इतना पसंद आता है, इतना पाक साफ उसका इश्क होता है कि अल्लाह उसी इश्क के बदले उसे जन्नत दे देता है। तो वो औरत कौन थी और उसका ये सफ़र कैसे तय हुआ और वो काफिर से जन्नत तक कैसे पहुंची, आपको ये इंफॉर्मेशन मेरी इस वीडियो में मिलेंगी। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वो औरत जो इतनी मगरूर थी और इतनी शाही थी कि जिसका शुमार मिस्र की अजीम तरीन औरतों में होता था, जिसका नाम जुलेखा था। उसका शौहर अजीज़ मिस्र था और वो मिस्र का फ़िरौन था। ये वो जुलेखा थी कि जो अपने बुत खाने तक जाने के लिए जो सवारी पर सवार होकर जाया करती थी, उसका वो ताज सोने, हीरे और जवाहरात से लदा हुआ था और उस ताज को उसके नौकर उठाया करते थे और मर्दों का एक हजूम होता था जो उसका गुलाम होता था और उस ताज को और उस तख्त को उठाकर वो लेकर जाया करते थे जिस पर जुलेखा सवार होती थी, उस बुतखाने तक जहां वो इबादत किया करती थी। और उसकी सैर व तफरी ये हुआ करती थी कि वो समंदरों में जाती थी और समंदर की तह में जो मोती निकलते हैं वो उसे बहुत पसंद होते थे और उसकी खिदमत में वो पेश किया जाते थे। एक आंख झपकने के से पहले उसका हुक्म माना जाता था। उसके महल में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो औलाद की। उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक दफ़ा उसका शौहर अजीज़ मिस्र गया अपने बाजार ताकि वो अपने गुलाम खरीद कर ला सके। वहाँ देखता है कि एक ऐसा बच्चा है जो कि फ़रोख्त होने के लिए आया है। वो इतना खूबसूरत था, अजीज़ मिस्र उसे महंगे दामों खरीद कर ले आता है। लेकिन जैसे ही महल में आता है तो महल के चारों तरफ लोग उसे देखने आते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत बच्चा था जिसका नाम यूसुफ था, जो कि अल्लाह का पैगंबर है और अल्लाह ने कुरान पाक में हज़रत यूसुफ का जिक्र वाज़िया तौर पर किया है और हज़रत यूसुफ के नाम से एक सूरा भी है जिसमें ये सारा वाक़या अल्लाह ने ये हमें बताया है हम इंसानों तक पहुँचाने के लिए। तो हज़रत यूसुफ जुलेखा के महल में आ जाते हैं, लेकिन उसका जो शौहर होता है वो कहता है कि ए जुलेखा, हो सकता है आने वाले दौर में यही हमारा वारिस बने क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं है, तो मैं इसका ख्याल रखूंगा, तुम भी इसका ख्याल रखना, हो सकता है हम इसे बेटा बना लें। वक्त गुजरता है और हज़रत यूसुफ परवान चढ़ते हैं। जैसे ही हज़रत यूसुफ जवानी तक पहुँचते हैं तो वो इतने अजीम थे, इतने जाओ जलाल वाले थे और अल्लाह ने उन्हें इतना हुस्न दिया था कि जुलेखा उन पर आशिक हो गई। वो रात दिन हज़रत यूसुफ के पीछे भागा करती थी और उसने कई तरह से हज़रत यूसुफ को वरगलाने की कोशिश भी की। जब हज़रत यूसुफ ना माने तो उसने नाजायज़ तरीके से अपने उस ख़ास कमरे में हज़रत यूसुफ को बुलाया अपनी एक नौकरानी के ज़रिए कि जुलेखा को काम है आपसे। जैसे हज़रत यूसुफ उस कमरे में दाखिल हुए जो कि 7 दरवाज़ों पर मुश्तमिल था और जिसके ताले लगते थे और उसकी चाबी जो थी वो जुलेखा के पास ही थी। जैसे हज़रत यूसुफ उस कमरे में दाखिल होते हैं, उनकी नौकरानी उन कमरों को ताला लगा देती है और हज़रत यूसुफ उस जुलेखा के साथ खड़े होते हैं। जुलेखा उन्हें हर तरह से वरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन अल्लाह हज़रत यूसुफ की मदद करते हैं और जुलेखा के चुंगल से बचा लेते हैं। इस गर्ज में हज़रत यूसुफ का कुर्ता फट जाता है और अल्लाह के मौजज़े से एक मासूम बच्चा जो बोल भी नहीं सकता वो गवाही देता है कि अगर कुर्ता जो है वो पीछे से फटा है तो इसका गुनाह जो है वो जुलेखा के सर पर है, अगर आगे से फटा है तो फिर जो है यूसुफ गुनहगार है। जैसे ही ये सारा मामला जुलेखा के शौहर तक पहुंचता है तो वो बहुत नाराज़ होता है जुलेखा से और ये सारा मामला जो है अभी चल रहा होता है कि जुलेखा फिर उसे वरगलाने की कोशिश करती है। सारा मामला पूरे मिस्र में फैल जाता है और ये औरतें बातें करना लग जाती हैं हज़रत जुलेखा पर कि ये अच्छी औरत नहीं और ये बदकिरदार है। तभी जुलेखा उन तमाम औरतों को बुलाती है और हज़रत यूसुफ को कहती है कि जब मैं कहूँ तो तुमने औरतों के सामने से गुजर जाना है। औरतों के हाथ में छुरी दी जाती है और उनके सामने हर तरह के फल रखे जाते हैं। जब तमाम औरतें उन फलों को काटने लगती हैं खाने के लिए तो हज़रत यूसुफ को हुक्म दिया जाता है कि आके दरमियान से गुजर जाओ। जैसे हज़रत यूसुफ दरमियान से गुजरते हैं तो वो औरतें जैसे ही हज़रत यूसुफ के चेहरे को देखती हैं सब कुछ भूल जाती हैं और हज़रत यूसुफ के चेहरे में वो एक जलाल देखती हैं, हुस्न देखती
دیتی ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جو کہ خدا کا معجزہ ہی تھا، اور وہ عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں اور وہ مان جاتی ہیں کہ اس میں زلیخا کی غلطی نہیں، اللہ نے حسن ہی اتنا دیا ہے یوسف کو۔ تو وہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈلوا دیتی ہے، لیکن جیسے ہی حضرت یوسف جیل میں جاتے ہیں پیچھے وہ حضرت یوسف کے عشق میں اس طرح سے مبتلا ہوتی ہے کہ وقت گزرتے گزرتے وہ ہر طرح کی کوشش کرتی ہے، بتوں کے پاس جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس اپنی مراد تک نہیں پہنچتی۔ ایک دن وہ اپنے بڑے بت خانے میں جا کے تمام بتوں کو توڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیسے خدا ہو تم، وہ اپنے خدا کے لیے میری بات نہیں مانتا، اور تم جس کے لیے میں نے اتنی پوجا کی میری ایک حسرت نہیں پوری کر سکتے۔ اصل میں خدا تو وہ ہے، وہ اپنے گھر کی تمام چیزیں اپنے محل کی بیچ کر خدا کی راہ میں دے دیتی ہے، اپنا سب کچھ گوا دیتی ہے اور رات دن گریا کرتی رہتی ہے، یوسف یوسف کہتی رہتی ہے۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ کو مان لیا تھا اور وہ جان گئی تھی کہ یہ جو بت ہیں ان میں کوئی جان نہیں، یہ فقط پتھر کی بنی ہوئی اور ریت میں مطلع ہونے والی چیز ہے، ان میں نہ جان ہے اور نہ ہی کوئی طاقت جس سے یہ میری حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ وہ رات دن یوسف یوسف کہتی ہے اور حضرت یوسف کے عشق میں اپنا سب کچھ گوا دیتی ہے، جوانی، اپنے گھر کا سارا سامان، اپنی ساری اس نے جو حسن تھا وہ گوا دیا تھا۔ اب زلیخا بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں حضرت یوسف کا جو عشق تھا وہ تھا، اور وہ یہ کہتی تھی کہ بس اس کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہ حضرت یوسف کی خوشبو پہچان جایا کرتی تھی۔ حضرت یوسف کو جب مصر میں ایک عظیم مرتبہ حاصل ہوا اور وہ جیل سے رہا ہو کر وزیر خزانہ بن گئے اور لوگوں کو، مصر کے لوگوں کو قحط سے رہائی دلائی، تو جب حضرت یوسف گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو زلیخا دور سے ان کی خوشبو پہچان لیا کرتی تھی اور یوسف یوسف کہہ کر پیچھے دوڑتی تھی، لیکن کوئی سن نہیں سکتا تھا کیونکہ اب وہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ وہ روز اس چوراہے پر آ کر بیٹھتی تھی، اس رستے پر، اس گلیوں میں، اور اس چوراہے پر آ کے بیٹھتی تھی جہاں سے حضرت یوسف نے گزرنا ہوتا تھا، اور وہیں آ کر حضرت یوسف کی خوشبو لیا کرتی تھی اور کہتی تھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر میری آنکھیں نہیں رہی تو میں حضرت یوسف کی خوشبو کو محسوس کر لیتی ہوں۔ لیکن جب ایک وقت گزرتا ہے اور حضرت یوسف کی بے گناہی بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اس پر یہ سارا الزام لگایا گیا تھا، اصل میں حضرت یوسف کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ تمام عورتیں جو اس وقت اس محفل میں موجود تھی اور انہوں نے اپنے ہاتھ تک کاٹ دیے تھے، ان سب نے کہا کہ یوسف پاک اور پاکیزہ ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں، اصل مجرم تو زلیخا اور ہم لوگ تھے۔ جب حضرت یوسف پر یہ تہمت واضح ہو گئی تو حضرت یوسف اب تمام لوگوں کے لیے ایک نیک اور پاک شخص تھے۔ وہاں دوسری طرف زلیخا رات دن حضرت یوسف کو یاد کر کر رویا کرتی تھی۔ اس نے اپنے بڑے بت خانے میں جا کر ان تمام بتوں کو توڑ دیا اور اب وہ ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ وہ مان گئی اور اس نے کہہ دیا کہ وہ پاک اور پاکیزہ خدا ضرور ہے جس کے لیے یوسف ایک مجھ آنا چاہ رہا۔ میں نے اس کو طرح طرح کے ہیلے حربے کیے لیکن اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں، فقط اس خدا کی رضا کے لیے وہ واقعی ہے۔ تو وہ ان تمام بتوں کو وہ توڑ دیتی ہے، اپنا سب کچھ، اپنا سارا سامان، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتی ہے۔ اب وہ بس ان گلیوں میں بیٹھا کرتی تھی جہاں سے حضرت یوسف نے گزرنا ہوتا تھا، وہ بس وہاں بیٹھ کر حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کیا کرتی تھی۔ ایک رات حضرت یوسف نے خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو پکار رہی ہے اور کہتی ہے اے یوسف میری مدد کرو، مجھ سے ملو۔ تو وہ فوراً سے اٹھ جاتے ہیں، جیسے نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں یہ کون عورت ہے جو مجھے پکار رہی ہے۔ تب حضرت یوسف کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور ان کے 2 بچے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے پتہ نہیں یہ بوڑھی عورت کون ہے جو میرے خواب میں آیا کرتی ہے۔ ایسے ہی شب و روز گزرتے رہے اور حضرت یوسف اب تمام لوگوں کے دل میں گھر کر چکے تھے، ان کا دربار لگا کرتا تھا، اور وہ مصر جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، مصر کا جو فرعون تھا، اس نے حضرت یوسف کو عزیز مصر تک کا رتبہ دے دیا تھا اور وہ لوگوں میں انصاف کیا کرتے تھے۔ تو ایک روز جب یہ کچہری لگی ہوئی تھی تو ان میں زلیخا بھی شامل تھی، اور زلیخا زور زور سے کہتی ہے اے یوسف میری مدد کرو، بس ایک دفعہ مجھے اپنا دیدار کرا دو، بس ایک دفعہ مجھے اپنی خوشبو قریب سے لینے دو۔ جیسے ہی حضرت یوسف اس عورت کو دیکھتے ہیں وہ جان جاتے ہیں یہ تو وہی ہے جو میرے خواب میں آیا کرتی تھی، اور حضرت یوسف نے تمام ماجرا اپنی بیوی کو بھی بتا رکھا تھا۔ ان کی بیوی نے جیسے اس عورت کو دیکھا وہ بھی جان گئی کہ یہ وہی بوڑھی عورت ہے جس کے بارے میں حضرت یوسف بول رہے تھے۔ تو تب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے یوسف اس زلیخا کے عشق کا بدلہ یہ ہے کہ اب اپنی چادر اتارو اور اپنی چادر اے یوسف اس زلیخا پر ڈالو تاکہ یہ جوان ہو جائے۔ حضرت یوسف جیسے ہی اپنی چادر حضرت زلیخا پر ڈالتے ہیں، حضرت زلیخا اتنی خوبصورت ہو جاتی ہیں جیسے کہ وہ عین جوانی میں ہوا کرتی تھی، اور تب حضرت یوسف جو تھے وہ بچپن میں تھے۔ تو جیسے ہی وہ لوگ جو ارد گرد کے ہوتے ہیں وہ سارے دیکھتے ہیں یہ واقعہ، عزیز مصر ان کی بیوی دیکھ رہی ہوتی ہے، حضرت یوسف کی بیوی دیکھ رہی ہوتی ہیں، تمام مصر کے لوگ ہوتے ہیں اس دربار میں اور وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، اور وہ تمام
کے تمام سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ یہ جان جاتے ہیں کہ بے شک اللہ رحمان ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور جیسے زلیخا خود کو دیکھتی ہے فوراً وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب زلیخا کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک کمرے میں پاتی ہے اور فوراً اٹھ کر وہ سجدے میں گر جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ 40 روز تک کسی سے نہیں ملے گی، وہ 40 روز صرف خدا کی عبادت کیا کرے گی۔ تو اب جو یوسف تھا وہ حیران تھے حضرت یوسف کہ یہ ماجرا کیا ہے، وہ زلیخا جو رات دن تک وہ میرے پیچھے بھاگا کرتی تھی لیکن اب وہ مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ جیسے ہی 40 روز گزرتے ہیں، 40 روز حضرت یوسف زلیخا کے پاس جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ زلیخا پہلے والی زلیخا نہیں ہے، اب وہ خدا کو چاہنے والی زلیخا ہو گئی ہے۔ اب اسے ایک خاکی انسان سے عشق کر کے اب وہ خدا تک پہنچ گئی ہے اور اسے وہ خدا کا عشق نصیب ہوا ہے۔ تو وہ یہ کہتی ہے کہ اے حضرت، پہلے میں آپ کی عشق میں مبتلا تھی لیکن اب میں نے خدا کی خدائی کو جانا ہے، اس کے معجزے کو جانا ہے، وہ اتنی کریم ہستی ہے، میرا دل کرتا ہے بس میں شب و روز اس کے سجدے میں گری پڑی رہوں اور صرف اسی کی تسبیح کروں اور شکر گزار لاؤں۔ تو حضرت یوسف جو ہے وہ اس طرح سے حضرت زلیخا تک پہنچتے ہیں اور حضرت زلیخا جو تھی وہ اب ایک نیک اور مسلمان عورت بن چکی تھی اور اللہ کے بے شک بہت قریب تھی اور اب وہ خاتون جنت بھی بن چکی تھی۔ تو یہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ ان سے حضرت یوسف کو اولاد بھی ہوئی اور اس طرح سے حضرت زلیخا کا ذکر آج بھی حضرت یوسف کے قصوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور قرآن پاک کی سورہ یوسف میں واضح طور پر بیان کیا ہے، کیونکہ حضرت زلیخا اللہ تک پہنچ گئی تھی اور وہ جان گئی تھی کہ خدا سے خوبصورت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور جو محبت خدا سے نصیب ہوتی ہے خدا سے کر کے اس کا جو ہے اس کا انعام فقط جنت ہے۔